جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو اور ہم سب کو ماہ شعبان المعظم کے دوسرے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اسی طرح ہمیں پورا شعبان اور رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرما، اور ان کی برکتوں کے صدقے میں پھر سال دوبارہ ہمیں ماہ شعبان بھی نصیب فرما اور پھر دوبارہ رمضان بھی نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ شعبان المعظم میں خاص کر کے درود شریف پڑھنے والوں کے سلسلے میں کتابوں میں آیا ہے، عرش پر ایک دریا ہے جس کا نام دریائے برکت، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کا نام تحیت درخت، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا مرغ ہے جس کے پر بہت زیادہ ہیں، وہ اس درخت پر بیٹھا ہوا ہے جس کا نام سلوات ہے۔ جب کوئی زمین پر مرد ہو یا عورت شعبان المعظم کے مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے یہ مرغ دریائے برکت میں غوطہ لگاتا ہے اور اوپر آ کر درخت پہ بیٹھ کے اپنے پروں کو پھیلا کر ہلاتا ہے۔ جتنے نور کے خطرے گریں گے اللہ اتنے فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے، اور سارے فرشتے پیدا ہونے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا ہے ان تمام چیزوں کا ثواب اسے دیا جائے گا جو شعبان میں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ اور ہم آپ درود شریف پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ پڑھے کچھ لوگ نہیں پڑھے، کچھ لوگ خاموش بیٹھے ثواب سے محروم ہو گئے۔ اتنے فرشتے پیدا ہو کر ہمارے لیے دعا کریں گے تو پھر ہمارا بیڑا یقیناً پار ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کیا ہے، درود شریف شعبان کے مہینے میں پڑھنے والے کے لیے خاص کر کے یہ فضیلت ہے۔ ایک بار جھوم کر محبت سے سب مل کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والے کو۔ دوسرے پارے میں قرآن مقدس کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ عز و جل
اس آیت میں بندوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ غور سے سنیں. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، بہت توبہ کرنے والوں کو. اب ذرا یہ آیت یہاں رکھ کر میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آج سندل شریف ہے گوگی چندہ حسینی رحمت اللہ علیہ کا. یہ ہمارے شہر رائچور کے قطب شمس عالم بابا کے والد قطب الاقطاب ہیں. آپ یہاں کے قطب ہیں تو آپ وہاں کے قطب الاقطاب ہیں. حضرت گوگی چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت اور ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت آپ کے سامنے رکھ کر ابھی جو منگل کے دن بڑی رات آنے والی ہے اسے کہتے شب بارات. اس سلسلے میں بھی میں آپ کے سامنے کچھ بات کرنے والا ہوں. آپ ہما تن گوش ہو کر باتوں کو غور سے سنیں. جب کوئی بات اچھی لگی تو کیا کہیں گے؟ اور جب میرے نبی کا ذکر ہوگا تو درود شریف پڑھیں گے. حضرت گوگی چندہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ اپنا قرب عطا کر دے، جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، انہیں کسی چیز کا خوف، کسی چیز کا غم، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. شمس عالم حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ولی. شمس عالم حسینی رحمت اللہ علیہ کے بابا گوگی چندہ حسینی سید جلال الدین حسینی اصل میں نام ہے، انہوں بھی ولی. اور ان کے بابا انہوں بھی ولی. دراصل حضرت گوگی چندہ حسینی کے ابا جان اپنے بھائی کے ساتھ گلبرگہ شریف تشریف لائے. فیروز شاہ بہمنی کی حکومت تھی. آپ جب وہاں پہنچے تو فیروز شاہ بہمنی نے اپنی فوج میں گوگی چندہ حسینی کے بابا اور ان کے چاچا کو بھرتی کر لیا. بادشاہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ والے ہیں مگر فوج میں ہیں، اور بادشاہ کو بڑا شوق تھا کہ وہ شکار کو جائیں. اس زمانے میں وہ شکار کرنے کے لیے اپنی فوجیوں کے ساتھ نکلا. کافی دیر کے بعد اسے شکار نہ ملا. آخر کار وہ واپس جب لوٹا اپنے گھر کی طرف، اپنے محل کی طرف، تو بادشاہ کی بیٹی محل کے بالا خانے کے اوپر کھڑے ہو کر باپ کے آنے کا منظر دیکھ رہی ہے. تو اس نے کیا دیکھا کہ آسمان میں، یعنی جہاں اس کے والد اور جو فوج آ رہی ہے ان کے سروں پر اڑنے والی مخلوق نظر آنے لگی. لڑکی حیران ہوگی، اور جیسے بادشاہ اندر آیا محل میں، بیٹی نے کہا کہ میں نے آپ کے آتے وقت جو منظر دیکھا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ آسمانوں میں کچھ اڑنے والی مخلوق نظر آ رہی تھی. بادشاہ نے یہ سن کر کہا لگتا ہے میری فوج میں کوئی اللہ والے ہیں، میری فوج میں اللہ والے ہیں. تو بادشاہ نے اپنی فوج میں سے 2 لوگوں کو بلایا اور جاسوسی پر مقرر کر دیا کہ تم کڑی نظر رکھو کہ میری فوج میں اللہ والے ہیں، پتہ چلے تو مجھے اطلاع دے دینا. اب جاسوس کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے. اللہ والے اپنے آپ کو ولی نہیں بتاتے، اللہ والے اپنے آپ کو میں ولی کہہ کے نہیں بولتے، چھپا کے رکھتے ہیں. اب یہ جاسوس برابر کام کر رہے ہیں، نظر رکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. چند دن کے بعد گلبرگہ شریف کی سرزمین پر ایک بہت بڑا طوفان آیا. ایسا طوفان آیا، ایسی ہوائیں چلنے لگی کہ زمین درخت سے اکھڑ کر گرنے لگے، زوروں سے بارش برسنے لگی، اور اس قدر طوفانی ہوائیں چل رہی ہے، درخت جڑوں سے اکھڑ کر گر رہے ہیں، تہس نہس ہو رہا ہے. مگر جاسوس
اپنی جاسوسی کا کام کرتے ہوئے فوج پہ نظر رکھے ہیں، اور وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، چلتے چلاتے وہ جاسوس ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا؟ دو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ کو روشن کر کے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ دو حیران ہو گئے، یار یہ اتنی طوفانی ہوا میں درخت اکھڑ کر گر رہے ہیں، یہ چراغ لگا کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر چراغ بجھنے کا نام نہیں لیتا، ہوائیں تو درختوں کو گرا رہی ہے، ہوائیں تو بڑی بڑی چٹانوں کو ہلا رہی ہے، مگر ان کے سامنے جو چراغ جل رہا ہے اس کی روشنی میں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ چراغ بجھا نہیں۔ یقیناً یہی اللہ والے ہیں، یہی اللہ والے ہیں۔ وہ جاسوس پیچھے سے نکلے اور سیدھا وہ اپنے بادشاہ کے دربار میں گئے، راز فاش کر دیے، ہم نے اس طرح ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ جیسے ادھر راز فاش ہوا، ان دو بزرگوں کو معلوم ہوا ہمارا راز بادشاہ کے سامنے فاش ہوا، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اسی طوفانی ہوا میں، اسی بارش میں، اسی رات میں آپ اپنے بھائی اور اپنی بیوی جو حاملہ تھی، حمل سے تھی، اسی وقت رات میں بارش میں نکل پڑتے ہیں، چلتے چلاتے بھیما ندی کے پاس پہنچے۔ ندی بڑی آب و تاب کے ساتھ بہ رہی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ بہ رہی ہے۔ اب کیا کرے؟ تو حضرت گوگی چندہ حسینی کے بابا نے اپنے کاندھے سے چادر نکالی اور بھیما ندی پر بچھا دیتے ہیں۔ پانی تو بہ رہا تھا، چادر جیسے پانی میں پڑتے ہی بہ کر چلے جانا، مگر چادر جاتی نہیں، ٹھہر جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ پانی جا رہا ہے، چادر کھڑی ہو جاتی ہے، پانی دوڑ رہا ہے، چادر کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت گوگی چندہ حسینی کے بابا وہ چادر پر ٹھہر جاتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی لے لیتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی لیتے ہیں۔ اب ذرا غور تو کرو، اللہ والوں کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، ولیوں کی قوت کا اندازہ لگاؤ۔ جو بھیما ندی ہے، آج بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، ندی ایک طرف جب بہتی ہے تو اسی طرف بہتی ہے، اسی طرف اس کا بہاؤ ہوتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ چادر جب بچھائے تو جدھر پانی جا رہا ادھر جانا چاہیے، مگر ادھر نہیں جاتے، سیدھا جا رہے ہیں، سیدھا جا رہے ہیں، اس طرف سے اس طرف جانا ہے۔ اللہ اللہ، دور درمیان سفر میں چادر پر تین عظیم شخصیتیں جلوہ گر ہیں۔ آپ اندازہ لگائے، تینوں کے تینوں اللہ کے ولی ہیں، تینوں کے تینوں اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، جو حاملہ تھی ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اب وقت ولادت قریب ہے، آواز آتی ہے کپڑا نگل لو، کپڑا نگل لو۔ مسکے میں کپڑے کو رکھ کر آپ کپڑا نگل لیتی ہے۔ یہ کون ہے؟ گوگی چندہ حسینی کی ماں ہے، حضرت سید شاہ گوگی چندہ حسینی کی والدہ نے اس کپڑے کو نگل لیا۔ جیسے کپڑا نگلنا تھا وہی کپڑے کو تہبند باندھ کر گوگی چندہ حسینی پیدا ہوتے ہیں، گوگی چندہ حسینی پیدا ہوتے ہیں۔ جو کپڑا نگلا گیا ہے اسی کپڑے کو تہبند باندھا گیا، لنگی کی طرح باندھ کر، یعنی باندھ لے کر حضرت سید گوگی چندہ حسینی پیدا ہوتے ہیں۔ اور جیسے آپ پیدا ہوئے، رات کا اندھیرا ہے، بارشیں چل رہی ہے، ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں، اب بچے کو کہاں لے جائے اور بچے کو کہاں رکھے؟ آسمان سے گہوارہ آیا، وہ گہوارے میں بچے کو رکھ دیتے ہیں، اور وہ گہوارے میں جیسے بچے کو رکھنا تھا وہ گہوارہ جھولا اڑتا ہوا چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اللہ اکبر، یہاں حضرت گوگی چندہ حسینی کی ولادت ہو رہی ہے، ادھر خان خان میں بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ کی نظر آسمان کی طرف گئی، آپ دیکھ کر مسکرانے لگے تو مریدوں نے پوچھا، حضرت اچانک چاند آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا کیسے؟ کہا کہ رائے واڑی میں ابھی ابھی علی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی ولادت کی دھوم آسمانوں میں مچی ہے اور اس کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تو آسمانوں کا چندہ ہے، وہ تو آسمانوں کے تاروں کا چندہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ لقب چندہ حسینی کا کوئی اور نہیں، بندہ نواز نے دیا ہے، یسو دراز نے دیا ہے۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں پیدا وہ رائے واڑی میں ہوا ہے، مگر بندہ نواز کو علم ہوا کہ علی کے گھر میں ایک ایسا
بچہ پیدا ہوا جس کی ولادت کی خوشیاں آسمانوں میں فرشتے منا رہے ہیں. یہ ہے گوگی چندہ حسینی جن کا سندل شریف آج ہونے والا ہے, جن کا عرس شریف ہے. اللہ اکبر. حضرت گوگی چندہ حسینی کی ولادت کا جب یہ عالم ہے, جب گوگی چندہ حسینی کے بابا جان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ بھیما ندی پہ چادر بچھا کر جب چادر پہ چل کر جا سکتے ہیں تو پھر میرے نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اے مسلمانوں, اللہ والے کمزور نہیں ہوتے. اللہ نے ولیوں کو یہ پاور دیا ہے, وہ ندی کو آرڈر کر دے تو ندی بھی ان کی سنتی ہے, ہوا کو حکم دے تو ہوا بھی ان کی سنتی ہے, چادر کو حکم دے تو چادر بھی سنتی ہے. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ہوتا ہے ندی بھی ان کی ہو جاتی ہے, ہوا بھی ان کی ہو جاتی ہے, پانی بھی ان کا ہو جاتا ہے. ساری کائنات اللہ اپنے ولی کی بنا دیتا ہے. اس لیے سرکار کے دیوانوں, ہم اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں, ان کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں. یقیناً جانا چاہیے, دعائیں کرنا چاہیے. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی مگر ولی کے صدقے میں قبول ہو جاتی ہے. جن کے صدقے میں دعا مانگیں گے یقیناً ہماری دعا قبول ہو جائے گی. آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں, یہ تھے گوگی چندہ حسینی. جو گہوارہ تھا نا وہ اڑتے 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 گوگی شریف میں ایک درخت کو جا کر لگ گیا. اور یہ تینوں یعنی گوگی چندہ حسینی کے بابا, ان کی امی اور ان کے چاچا چلتے چلاتے گوگی شریف آئے. پریشان نہیں ہے بچہ کہاں گیا, ان کو معلوم ہے اللہ حفاظت کرنے والا ہے. دیکھے تو درخت کو گہوارہ لگا ہوا ہے, بچہ پیدا ہوا تو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے, بھوک لگتی ہے, مگر گوگی چندہ حسینی گہوارے میں ہے. الحمدللہ جب بھی دودھ پینے کی حاجت ہوتی اللہ ان کے انگوٹھے میں دودھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ ان کے انگوٹھے میں دودھ دیتا ہے, وہ انگوٹھا چوس لیتے ہیں اطمینان کے ساتھ. وہ گہوارے کے جھولے پر اطراف و اقراف چڑیاں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور گوگی چندہ حسینی گہوارے میں لیٹے ہیں. وہ گوگی چندہ حسینی آج گوگی شریف میں حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی عرف چندہ حسینی رحمت اللہ علیہ, ان کا نام ہے. جو ہمارے ریچور میں آرام کر رہے ہیں نا شمس عالم بابا, ان کے بابا جان کا عرس ہے. ہم جا نہیں سکے تو کم سے کم یہاں بیٹھ کو بھی فاتحہ دلائے تو چلے جاتا ثواب. ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہے. ابھی تو وہی باتیں آپ کو بتانا ہے کیونکہ 15ویں شعبان آنے والی ہے, شب بارات 15ویں شب جو آنے والی ہے نا, اس میں کیا کرنا ہے یہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. آج ضروری ہے, یہ رات ایسی رات ہے شب بارات کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی چاند کی 14 تاریخ کا سورج ڈوب گیا, 15ویں شب لگی, آسمان اول پر اللہ اپنی شان کے مطابق آتا ہے اور اعلان کرتا ہے صبح تک کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ پوری کر دوں, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں, ہے کوئی دولت اور رزق مانگنے والا کہ میں اسے دولت اور رزق عطا کروں, ہے کوئی اپنے لیے اولاد نہیں تو اولاد طلب کرے میں اولاد عطا کروں. الغرض ایک سورج ڈوبنے سے لے کر 15ویں شب کا جیسے ہی شب طلوع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر صبح تک یہ اعلان آسمانوں پر ہوتا ہے, آؤ بخشش مانگو میں بخش دوں گا, روزی مانگو میں روزی دوں گا, اولاد مانگو میں اولاد دوں گا, دولت مانگو تو میں دولت دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی شب میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جہاں دعا قبول کرنے کا اعلان ہو رہا ہے, جہاں بخشش کے ذرائع بتائے جا رہے ہیں, وہیں پر میرے نبی نے یہ بھی اعلان کر دیا اس رات میں ہر مانگنے والے کی مانگ پوری کر دی جائے گی, ہر پوچھنے والے کی پوچھ کو اور ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا. جو مانگنا ہے مانگ لو, جو لینا ہے لے لو. اب 15ویں شب کو اللہ دینے کے لیے ہے. اللہ اکبر. اسی
شب میں میرے نبی نے کہا چند لوگوں کی دعائیں اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی، چند لوگوں کی دعائیں اس 15ویں شعبان کی شب بارات کو قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں جن کی دعا اللہ اس مقدس رات میں بھی قبول نہیں کرتا؟ میرے نبی نے کہا شراب پینے والا، زنا کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، لوگوں پر جادو کرانے والا، لوگوں پر جادو ٹونا کرنے والا، ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ شراب پینے والوں 15ویں شب آنے سے پہلے شراب سے توبہ کر لو، ماں باپ کو ستانے والوں 15ویں شب آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کا دل جیت لو، پڑوسیوں سے رشتہ توڑنے والوں 15ویں شعبان آنے سے پہلے آپ اپنے پڑوسیوں سے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑو مت، جوڑ لو اور معافی مانگو، ان سے صلح کرو، صلح رحمی کرو۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑ لیں گے اللہ اس رات کو دعا بھی قبول کرے گا۔ آپ شراب سے توبہ کریں گے اللہ اس رات دعا قبول کرے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کا دل جیتیں گے اللہ اس رات دعا قبول کرے گا۔ آپ اگر شراب پینا چھوڑ دیا، زنا کرنا چھوڑ دیا، جادو کرنا چھوڑ دیا، حسد کی بنیاد پر ایک دوسرے پر جادو کرانا، جلن اور حسد کی وجہ سے کسی کا برا چاہنا، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخلہ نہیں دیتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم تاجدار مدینہ نے فرمایا 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون ہیں جن کو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا؟ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کرنے والا، زنا کرنے والا اور رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا۔ ان لوگوں کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب ذرا غور کریں مسلمانوں، آج سے ہم یہ ارادہ کریں کہ اب ہم اللہ کے نبی نے جن لوگوں کی دعائیں آج کی رات قبول نہیں ہوتی ان کے حوالے سے جو باتیں بتائی ہیں اس پر ہم یہ طے کریں کہ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے ابھی بھی چانس ہے، معافی مانگو۔ اگر معاف ماں باپ کر دیتے ہیں، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، باپ کا دل بھی بڑا نازک ہوتا ہے۔ بیٹا اگر ماں باپ کے قدم پکڑ لے اور کہہ دے کہ ماں میں نے تیرا دل دکھایا ہے تو تو مجھے معاف کر دے، ابا جان مجھے معاف کر دیجئے، اگر واقعی میں اگر وہ معاف کر دینا پھر شب بارات کی دعائیں قبول ہو جائے گی۔ شب بارات میں دعائیں قبول ہوگی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے پوری رات عبادت کرو، قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ شراب تو پورے دن پی لی ہے اور شعبان کی 15ویں شب کو بجائے کے فاتح دلا کے پانی نہ کے کھانا کھا کے آ کے سجدے کر رہا ہے۔ شراب روزانہ پیتا تھا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ زنا کرنے والا، زنا کرنے والے زانی کی بھی اللہ اس رات میں دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اے مسلمانوں آؤ ابھی سے توبہ کر لے، منگل کے دن بڑی رات ہے، یعنی منگل کا دن کٹے گا، چاشنبے کی رات لگے گی تو 15ویں شب ہوگی، اس شب کی تیاری کرو۔ 15ویں شب کی تیاری کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے دوستوں کو بھی دعوت دینا۔ آج مانگنے کی رات آ رہی ہے، اگر تو اپنے پڑوسیوں کو ستایا، رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، جادو کرایا ہے، آج سب توبہ کر لیں گے، اب سب سے معافی مانگ لیں گے اور ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شب بارات کے وقت دعا کریں گے۔ کیوں دعا کریں؟ کس لیے دعا کریں؟ کس کے لیے دعا کریں گے شب بارات کو جانتے ہو؟ آؤ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے دل میں مانگنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ دینے والا کیسا سخی ہے، اللہ اکبر۔ آپ جس سے مانگنے کے لیے جانے والے ہیں وہ ایسا سخی ہے، اللہ اکبر۔ وہ بندہ جو بھی مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے، تم جو مانگو گے اللہ عطا کر دے گا۔ رات بڑی مبارک ہے، رات بڑی برکت والی ہے، شب بارات کو سمجھو یہ شب ایسی شب ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو شب بارات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج شب بارات کی رات میں ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا شراب پینے والا، ماں باپ کو ستانے والا، زنا کرنے والا، لوگوں پر جادو کرانے والا، لوگوں پر سفلی عمل کرانے والا، ایسے لوگوں کی دعائیں
اس رات میں قبول نہیں ہوتی شب بارات میں۔ شب بارات کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں پورے سال بھر میں کون کہاں مرنے والا ہے اور کون کہاں پیدا ہونے والا ہے وہ سب بڑی رات شب بارات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں، کس کی موت کہاں ہوگی، کس مہینے میں، کس دن میں، کہاں مرنے والا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب میں لکھا جاتا ہے، زندوں کے نام زندوں کی لسٹ سے نکال کر مردوں کی لسٹ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر اپنی عمر دراز چاہتے ہو، عمر لمبی چاہتے ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر لمبی چاہتے ہو تو 2 کام کرنا ہوگا۔ ایک، اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے اللہ تمہاری عمر بھی لمبی کر دیتا ہے، عمر دراز کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی خدمت اور ماں کی دعا سے اللہ بندوں کی عمر دراز کر دیتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، قبل اس سے کہ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف آگے پیچھے والے شعبان میں درود پڑھنے کی فضیلت میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر شعبان میں درود پڑھے، عرش پہ اللہ نے ایک دریا بنایا جس کا نام دریائے برکت ہے، اس کے پانی کے خطروں سے اللہ فرشتوں کو پیدا کر کے اس کے لیے دعا کرواتا ہے جو شعبان میں درود پڑھتے ہیں۔ اب یہ شعبان کی جمعہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں وضو کے ساتھ، الحمدللہ سب مل کر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابن الکریم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ عمر لمبی کر دیتا ہے، روزی میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے آقا کریم نے فرمایا اگر تم اپنی عمر دراز چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو تو آؤ، سرکار مدینہ فرماتے ہیں صدقہ و خیرات کیا کرو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو، رشتے توڑو مت جوڑو، اللہ عمر بھی لمبی کرے گا، روزی میں برکت بھی عطا کرے گا۔ ماں باپ کی دعاؤں کو کیا سمجھا ہے، ماں کی دعاؤں سے تقدیر کیسے بدلتی دیکھو۔ اللہ اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، آپ تقریر کر رہے تھے، ہزاروں کا مجمع لگا ہوا تھا، اچانک موت کا فرشتہ سامنے آیا، داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آپ کے پاس جو پہلی صف میں بیٹھا ہے اس کی روح قبض کرنا ہے، مگر روح یہاں نہیں، اس کے گھر میں نکالنا ہے، آپ جلدی اسے اپنے گھر بھیج دیجئے۔ داؤد علیہ السلام نے اسے اٹھایا اور مکان کی طرف بھیج دیا، اب وہ جانے لگا، اسے کیا پتا اس کی روح قبض ہونے والی ہے، اسے کیا پتا اس کی آج کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں تھی، وہ بوڑھی ماں پانی کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، گھر میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، پانی کا ایک بوند نہیں تھا، وہ گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسے گھر کے دروازے کو دستک دیا، ماں کو سکون اطمینان ملتا ہے، لگتا ہے میرا بیٹا آ گیا، ملک الموت بھی گھر تک پہنچ چکی ہے، ابھی انتظار میں ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے چند منٹ بچے ہوئے ہیں، ملک الموت انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، دروازے کو دستک دیا، ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بیٹے کو پایا، ماں نے پوچھا بیٹے آ گئے؟ کہا ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ دیکھ بیٹے مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، مکان میں پانی کا ایک قطرہ نہیں، جا مجھے جلدی پانی پلا دے۔ ماں کے حکم پر بیٹا اپنے گھر سے سرائی لیتا ہے، پانی کے لیے دوڑ پڑا، پانی لانے گیا، ملک الموت گھر کے پاس انتظار کر رہی ہے، جیسے پانی لایا، اللہ اللہ، وہ بوڑھی ماں وہ جو کمزور تھی، آنکھوں سے بھی کمزور تھی، سماعت سے بھی کمزور تھی، ہاتھ اور پاؤں سے بھی کمزور تھی، جب اس نے اپنی ماں کو پانی لا کر دیا، ماں کے حلق میں پانی کیا اترا، ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اگر میرا بیٹا ابھی تھوڑی دیر میں نہ آتا پتہ نہیں میری جان چلے جاتی، میرے بیٹے نے آ کر میری خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر روح قبض کرنے کا ٹائم قریب آ گیا، ملک الموت روح نکالنے کے لیے بڑھ رہی ہے، ادھر ماں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ادھر روح نکالنے والا فرشتہ بڑھ رہا ہے، ادھر ماں کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتی ہے ماں، یا اللہ میرا اس دنیا میں میرے بیٹے کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، اس نے میرا دل جیتا ہے، میں اپنے سفید بالوں کا واسطہ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی عمر لمبی کر دے۔ ادھر روح نکالنے والا فرشتہ بڑھ ہی رہا تھا،
جائے گا. ماں کو راضی کر لو, اس سے اللہ عمر میں رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی کی محبت میں اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ چند پیسے اور دولت کے خاطر اپنے ماں باپ کا گربان پکڑنے والوں, اپنے ماں باپ سے لڑ کر اولاد حصہ مانگ رہی ہے, اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ کر دو, میرے حصے میں جو آتا مجھے دے دو, بانٹ دو. یہ حق مانگ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جو باپ تمہارے لیے محنت و مشقت کر کے تمہیں جوان کیا, تیری خواہش کے لیے وہ اپنی خواہش کو تباہ کر کے پسینہ بہا کر مکان بنایا, پراپرٹیاں بنایا, اور آج تو ایک کمانے کا نہیں اور الٹا پراپرٹی میں حصہ مانگتا ہے, تو باپ کے دل سے دعا نکلے گی یا بد دعا نکلے گی؟ آپ کہہ دیں گے کہ بے ساختہ کہ بد دعا ہی نکل سکتی ہے. خدارا مسلمانوں, اب تک جو بھی کر لیے سو کر لیے, اب وقت آ گیا اپنے ماں باپ کو منا لو. اب وقت آ گیا, اب تک ہمیں نہیں معلوم تھا شراب پی لیے, اب تک نہیں معلوم تھا ہم نے نشہ کر لیا, اب تک نہیں معلوم تھا زنا کر لیے, اب معلوم ہوا ہے 15ویں شب جیسی برکت والی رات آ رہی ہے. اللہ اکبر, وہ رات کیسی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر آئے, اچانک رات کے وقت اٹھے. میں سوچ میں پڑ گئی شاید آج کسی اور بیوی کے پاس جائیں گے, کیونکہ نمبر تو میرا ہی تھا. جب میں حضور کے پیچھے جانے لگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر جنت البقیع کے قبرستان کے پاس کھڑے ہیں, امت کے لیے رو کر دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میری امت کو بخش دے. ارے بستر سے اٹھ کر رسول اللہ امت کے لیے رو رہے ہیں, اور آج ان کا امتی ہے جو میرے نبی کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور شراب بھی پی رہا ہے. امت کے لیے رسول رو رہے ہیں. اللہ اکبر, امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائی کلمات کو سن کر اما عائشہ پیچھے سے چلے جاتی ہے اور مکان میں جا کر اسی بستر پر لیٹ جاتی ہے. آقا کریم دعائیں مانگ رہے ہیں, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ ان مرحومین کو بخش دے, انہیں جنت عطا فرما دے, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے. آقا کریم رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں, اور جو نبی امت کے لیے رو رہے ہیں, آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ناچ گانے دیکھ رہا ہے, فلم بیوی دیکھ رہا ہے, اپنے کان میں نہ جانے ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہا ہے, لڑکیوں کو واٹس ایپ میں میسجیں بھیج رہا ہے. خدارا مسلمانوں, کون سی صورت لے کر جاؤ گے؟ 15ویں شعبان کی شب کو رسول رو کر دعا مانگ رہے ہیں, اور آج یہ امت کا حال کیا ہے؟ گھروں میں سو رہے ہو, بڑی رات کے دن سو رہے ہو, شب بارات آتی ہے سلانے کے لیے نہیں, اب تک سو گئے اور سلایا جا رہا تھا, بڑی رات تمہیں جگانے آ رہی ہے. آپ جاگو, صبح قیامت تک تمہیں کوئی نہیں سلا سکتا, جگانے آ رہی ہے, جاگنا ضروری ہے. وہ بڑی رات, اللہ اکبر. حضور دعائیں کر کے واپس جب مکان لوٹے, اما عائشہ کو دیکھا تو سانس پھول رہی تھی. پوچھا عائشہ کیا بات ہے, آپ کی سانس پھول رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے پیچھے آئی اور جلدی لوٹ کر آئی نا, اس لیے سانس پھول رہی ہے. میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں, کیونکہ نمبر تو آج میرا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ جانتی ہو کون سی شب ہے؟ کہا یا رسول اللہ کون سی شب ہے؟ وہ ہماری ماں ہے, یہ ہمارے آقا ہیں, اپنے گھر میں بستر پہ امت کی فکر کرتے ہوئے کہتے عائشہ جانتی ہو کون سی شب ہے؟ کہا یا رسول اللہ کون سی شب ہے؟ 15ویں شعبان کی 15ویں شب ہے. آج رات میرا مولا بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور جہنم سے نکال کر اللہ انہیں جنت عطا کر دیتا ہے. آج کی رات 25 کی رات ہے, آج کی رات مغفرت کی رات ہے, آج اللہ سے مانگنے کی رات ہے. اللہ اکبر, وہ شب بارات آ رہی ہے. اس رات کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس رات بھر عبادت کر کے دن میں روزہ رکھتا ہے تو
اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, جہنم کی آگ. لوگوں اب چند دن میں گرمی شروع ہوگی نا, دیواریں گرم, زمین گرم, بستر گرم, جہاں سو کر اٹھے وہ حصے پر پسینہ. یہاں کی گرمی کا یہ عالم ہے. جہنم کی آگ اور اس کی گرمی اور اس کی تپش کو کون برداشت کرے گا؟ اس سے اگر بچنا ہے 15ویں شعبان کی شب اللہ کا ذکر کرے, عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے, اس پر جہنم کی آگ نہیں جلائے گی اور اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو خدا را مسلمانوں, اتنی مقدس رات آنے والی ہے. منگل کے دن ہے, بڑی رات کب ہے؟ منگل کے دن ہے. آپ ابھی سے تیاری کریں, اپنے ماں باپ کو منا لیں. اب تک ہم نے جو کیا اس سے گناہوں سے توبہ کریں. کون کون سے گناہ کیے کرنے والا بہتر جانے اور رب جانتا ہے. آپ فوراً ان گناہوں کو یاد کر کے منگل کی شب آنے سے پہلے, یعنی منگل کا دن آنے سے پہلے, 15ویں شب آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں. شراب سے توبہ کریں, زنا سے توبہ کریں, فلم بینی سے توبہ کریں, ناچ گانوں سے توبہ کریں, گالی گلوچ سے توبہ کریں. پڑوسیوں کے دل دکھایا ہے تو ان سے جا کر معافی مانگے. رشتہ داروں سے رشتہ توڑا ہے تو جاؤ رشتہ جوڑو, رشتہ داروں سے بات کرو. چھوٹی چھوٹی بات پر خفا ہونے والوں, چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینے والوں, یہ کہاں کا رواج ہے؟ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. فلاں وقت خوشی میں اس نے مجھے دعوت دینا بھول گئی تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, اگلے کا بدلہ لینے کے لیے ہم بھی دعوتوں میں بلانا بند کر دیتے ہیں. اس طرح محبت کی جگہ نفرت بڑھتی جاتی ہے. پہلے محبت پیدا کرو. میرے نبی نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس لیے کہ اللہ تمہاری عمر دراز کرتا. اور یہاں تک آیا جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اللہ اسے بری موت سے بھی محفوظ رکھتا ہے. کون سی موت سے؟ بری موت سے بھی اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے. جو ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے, جو رشتہ داروں سے اچھا رہتا ہے, اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے, اچھی موت عطا کر دیتا ہے. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں, آج ہر کوئی جینا چاہتا ہے, ہر کسی کے دل میں جینے کی تمنا ہے, مرنے کی نہیں. عمر لمبی چاہیے اور مجھے جینا ہے. آؤ, اگر اور جینا چاہتے ہو آؤ ماں باپ کی خدمت کر لو, آؤ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, آؤ گناہوں سے توبہ کر لو, آؤ شراب سے توبہ کر لو, آؤ فلم بینی سے توبہ کر لو. 15ویں شب آنے سے پہلے ان برائیوں سے توبہ کر کے تیاری کرو. کس کی تیاری کرنا؟ رات بھر دعا کرنا. کیا دعا کرنا؟ یا اللہ اس ملک کے اندر اب مسلمان محفوظ نہیں ہیں, ہر طریقے سے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ہم پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے, ہماری بچیوں کی عزتوں سے ساتھ کھیلا جاتا ہے, بچوں کو کالج کے اندر انہیں پکڑ پکڑ کے مارا جاتا ہے, زوب کوب کیا جاتا ہے, انہیں ڈرایا جاتا ہے, انہیں مجبور کیا جا رہا ہے. اے اللہ, آج تو کہتا ہے مانگو, میں مانگوں گا تیرے دربار میں. تیرے ان بندوں کے لیے کسی ایسے مرد مجاہد کو بھیج دے جو سب کی حفاظت کے لیے, حق کے لیے لڑنے والا چاہیے. مولا تو اگر چاہے تو کوئی بڑی بات نہیں, دشمن کے دل میں بھی محبت پیدا کرے گا. اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ, ہماری مسجد ہماری نظروں کے سامنے چلے گئی, ہم مانگیں گے اللہ سے, وہ چاہے تو واپس آ سکتی ہے. اللہ اگر چاہے تو سب کچھ گیا ہوا واپس آ سکتا ہے. عقل کام نہیں کرتی, یہ کیسے ہو سکتا مولانا؟ آئیے کیسے ہو سکتا سمجھانے کے لیے بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں. ایک عورت سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر رو رہی ہے, غوث پاک کے مرید اور غوث پاک بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا, یہاں بلک بلک کر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, اس بوڑھی عورت سے پوچھا کیوں روتی ہے؟ مرید جا کر غوث پاک کے مرید نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا شادی کر کے بارات لے کر آ رہا تھا تو درمیان میں پانی میں بارات کے ساتھ کشتی کے ساتھ ڈوب گیا. 12 سال ہو گئے, میرا جوان بیٹا مر گیا.
میں ہر سال آتی ہوں اسی جگہ کھڑے ہو کر وہ منظر یاد کر کے روتی ہوں. میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, میرا بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا. رونے لگی. مرید جا کر غوث پاک کو سنایا. محبوب سبحانی تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں میرے نانا کی امت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو نانا کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑتے ہیں جب کوئی امت روتی ہے. تو حضور نے کہا جب میری امت کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ اگر ہمیں کوئی چاہنے والا ہے تو مدینے والا چاہنے والا ہے, آمینہ کا لال چاہنے والا ہے. اسی لیے نبی ایسا چاہتے ہیں, ایسا چاہتے ہیں ہم مرنے کے بعد ہماری ماں باپ قبر میں نہیں آتے, مگر نبی ایسا چاہتے ہیں مدینے سے حضور تشریف لاتے ہیں. اور جو ہماری قبر میں نبی آنے والے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کا امتی رو رہا ہے. غوث اعظم نے کہا رونا دھونا بند کر دو. کتنے سال ہو گئے مر کر؟ کہا 12 سال ہو گئے. اچھا کشتی ڈوب گئی اب رونا نہیں. غوث اعظم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے. خدا کی عزت کی قسم محبوب سبحانی کی زبان سے جیسے جیسے جملے نکل رہے ہیں سمندر میں سے کشتی نکلتی نظر آ رہی ہے, سمندر سے کشتی آ رہی ہے. 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو غوث اعظم نے واپس لوٹا دیا. غوث پاک نے لوٹا دیا. غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک نبی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے ایک بیٹے نواسے کا جب یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم نے 12 برس ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس لوٹا دیا تو ہماری گئی ہوئی مسجد کو اللہ کیسے واپس نہیں کرے گا؟ مگر ہم کو گناہوں سے توبہ کرنا ہے. شرط ہے واپس چاہتے ہو, واپس تخت و تاج چاہتے ہو, واپس چاہتے ہو ساری چیزیں تو آؤ گناہوں سے توبہ کرو, نمازوں کا اہتمام کرو, ماں باپ کو راضی کرو, پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ لو. انشاءاللہ گئی ہوئی چیز جیسے غوث اعظم نے لوٹا دیا. ہم اگر سچی توبہ کریں اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ کو بہت پسند ہے زیادہ توبہ کرنے والے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ توبہ کرتے ہیں. بہت توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اب جسے اللہ پسند کرے, اللہ پسند کرے, اس کی جو پسند ہے اللہ اسے پوری کر دیتا ہے. آؤ توبہ کرو سچے دل سے. یقیناً وہ رات, بڑی رات جو شب بارات ہے, وہ رات بڑی برکت والی رات ہے. ان باتوں میں سے چند باتیں جو تھی یہ تو رکھ دیا, اس کے علاوہ کچھ اہم باتیں ہیں, اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں اور اپنے گھر والوں تک یہ پیغام پہنچائے. جیسے بڑی رات کے لیے منگل کا دن ڈھلا, چاشمبے کی رات شروع ہو گئی, فوراً نماز مغرب کے بعد غسل کریں. کیا کریں؟ غسل کریں. شب بارات کی نیت سے غسل کریں. اور غسل کرنے کے بعد فرمایا گیا غسل کے لیے بیر کے 7 پتے. کتنے پتے؟ 7. اگر زیادہ بھی ڈالے تو کوئی قید نہیں ہے. 7 پتے بیر کے اس دن پانی میں ڈال کر خوب پکائیں. اچھی طریقے سے پانی میں پکنے کے بعد اگر اسی پانی سے شب بارات کا غسل کر لیں تو سال بھر تک اللہ اسے جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے. اگر آپ ایک بڑی بگیٹ میں یا اگر بڑے بگونے میں ڈال کر پانی گرم کرتے ہیں, جس کے پاس لکڑی کا چولہا ہے یا گیس کا چولہا ہے, تو اس میں پتے زیادہ ڈالیں اور خوب پکائیں. اس میں سے ایک مگ, 2 مگ سب ملا کر نہا لے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ گھر میں 5 آدمی ہیں, 5 آدمی 7 پتے لانا. ایک بگونے میں پکا کر بھی بشرطے کہ وہ پتے اس کے اندر پکنا چاہیے, اچھی طریقے سے ملنا چاہیے. وہ پانی اس دن نہا لے تو سال بھر تک کوئی جادو کرے یا اگر کوئی آسیب کو بھیجے یا کوئی ٹونا کرے یا سفلی عملیات کرے اس پر اثر نہیں چلتا. یہ شب بارات کی فضیلت ہے. اور جو اس طرح غسل کر کے آیا, اس طرح اس نے نیت کر کے غسل کیا, اللہ اس کے
بدن سے جتنے پانی کے خطرے گرتے آپ نہیں گن سکتے, کوئی بھی نہیں گن سکتا. کوئی خطروں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ کتنے پانی کے خطرے گرتے ہیں. ہر خطرے کے بدلے میں 700 رکعت نفل نماز کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اب یہ نہیں بولنا میں صبح میں نہا لیا, میں دوپہر میں نہا لیا, میری ضرورت نہیں ہے. ارے شب بارات کی رات میں غسل کرنا یہی تو فضیلت ہے. دن میں نہائے ہوں گے, صبح میں نہائے ہوں گے, مگر بڑی رات کے دن غسل ضروری ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں, فوراً غسل کرنے کے بعد مسجد کو آئیں, 2 رکعت نماز تحت الوضو پڑھیں. کون سی نماز پڑھنا ہے؟ 2 رکعت نماز تحت الوضو پڑھیں. اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ, سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں. اس طرح 2 رکعت مکمل ہوگی. اور اس کے پیچھے ہی 8 رکعت نماز پڑھنا ہے. کتنی رکعت؟ 8 رکعت, 2 رکعت کر کے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ لیں. اب یہ 8 رکعت مکمل ہوگی تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اچھا یہ نفل نمازیں اب ایک الگ ٹاپک ہے, اس کے اوپر اگر بات کریں تو, مگر جو فضیلتیں اب جو شعبان کی ابتدا جو ہونے والی ہے سورج ڈوبنے کے بعد, اس لیے کہ سارے گناہوں سے توبہ ابھی سے کر لیں, اس کی ابتدا ہماری اچھی ہو جائے, اس کی ابتدا ہماری اچھی ہو جائے. اسی طرح فرمایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے, آپ کی نظر خوبصورت گنڈ پر پڑی اور اتنا سفید گنڈ دیکھ کر آپ تعجب میں پڑ گئے, حیران ہوئے کہ اتنا خوبصورت پتھر ہے یہ. تو آواز آئی, عیسیٰ پریشان ہوئے پتھر دیکھ کر, ہاں مولا یہ پتھر میں ایک ایسی چیز ہے اسے دیکھ کر تو آپ اور تعجب کریں گے, دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے حکم سے پتھر پھٹ گیا, اس میں سے بزرگ نکلے, اور وہ بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. پانی کی نہر بہ رہی ہے, انگور کی بیل ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, کہا کہ آپ کتنے اچھے ہیں کہ آپ پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ کو بھوک پیاس نہیں لگتی؟ کہا لگتی ہے, اللہ نے میرے لیے اس پتھر میں پانی کی نہر کا انتظام کیا, پانی پی لیتا ہو, بھوک لگی تو انگور کھا لیتا ہو, اور انگور میں دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب کی لذت انگور میں رکھ دیا ہے, اور یہ انگور کھاتا ہو, پانی پیتا ہو, اللہ کی عبادت کرتا ہو. اچھا کتنے 100 سال ہو گئے؟ کہا 400 سال ہو گئے. کتنے 100 سال ہو گئے؟ 400 سال سے پتھر میں عبادت ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے, رب کی بارگاہ میں گر گرانے لگے, مولا یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جو 400 سال سے اس میں عبادت کر رہا ہے, جہاں شیطان بھی خلل نہیں کر سکتا, شیطان بھی داخل نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا عیسیٰ اس سے بھی تعجب کی چیز سننا چاہتے ہو؟ کہا اس سے بھی تعجب خیز کیا ہے؟ کہا کہ سن, تیرے بعد میرا نبی آئے گا, وہ محمد عربی ہوگا, انبیاء کا امام آئے گا, رسولوں کا تاجدار آئے گا. عیسیٰ تیرے بعد جب محمد آئیں گے ان کو میں شعبان کا مہینہ دوں گا, اس مہینے کی 15ویں شب دوں گا, اور اس 15ویں شب کو ان کا امتی 2 رکعت نماز پڑھ لے, میری عزت و جلال کی قسم اسے 400 سال سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دوں گا, ثواب عطا کر دوں گا. یہ ثواب کسی اور کو نہیں, ہمارے لیے اللہ کہہ رہا ہے. اور ہم ہیں بڑی رات کو سو رہے ہیں, ہم ہیں بڑی راتوں کو گھر میں سو رہے ہیں. اب یہ آنے والی جو بڑی رات ہے یہ کہتے شب برات, اور وہ جو گئی سو بڑی رات کون سی تھی؟ شب معراج. اس کے بعد جو پھر آنے والی ہے اسے کہتے شب قدر. شب برات میں وہ رات میں اللہ تعالی حکمت والے کام بانٹ دیتا ہے, کون کام مرنے والا ہے, کس کو کتنی بیماری دینا, کس
کو کتنا پریشان کرنا, کس کو کتنے درجات بلند کرنا, کس کو ولایت دینا, کس کی ولایت چھین لینا, یہ سارے فیصلے 15ویں شعبان کی شب میں ہوتے ہیں. کس کو بیٹی دینا, کس کو بیٹا دینا, کس کا نکاح کہاں ہونا, کس کی شادی ہونا, کس کے کیا کیا مقدر ہے بڑی رات کے دن لکھے جاتے ہیں. تو جس دن مقدر لکھے جائیں گے اس دن گھر میں سوئے پڑے رہتے ہو, نہیں سونا. ایک رات کی قربانی دو اور اس دن کے 2 رکعتوں کا جب اتنا بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے تو پھر وہ پوری رات عبادت کرنے والے کا عالم کیا ہوگا. مسلمانوں ایک بات اور عرض کر دو, یہ بڑی رات سے پہلے گھروں میں بڑوں کے فاتح دلاتے ہیں. کیا دلاتے ہیں؟ شعبان کی بڑی رات آنے سے پہلے بڑوں کے فاتح ہوتے ہیں. اب ایسا ہو گیا انڈیا میں نہیں, پوری دنیا میں کوئی دلا رہا کوئی نہیں دلا رہا, کوئی دلانا ضروری بولتا کوئی نہیں دلانا بولتا, کوئی شرک بول رہا کوئی بدعت بول رہا. پہلے سے دیکھیے 100 سال پہلے کون سی بھی جماعت نہیں تھی, یہ فاتح والے تھے, یہ جھنڈے والے تھے, یہ 11ویں 12ویں والے تھے. یہ کل پرسوں ایسے والے لوگ دماغ خراب کر کو تبلیغی اہل حدیثی لوگ بولے کس کو بھی نہیں بولنا بھائی, ان کا ان کے ساتھ ہمارا ہمارے ساتھ. بھائی ہمیں کئی کو بولیں گے, انہوں بولے سوچتے ہمیں بول رہے. ہمارے بچوں کو خراب انہوں کرے. چومتا تھا انگوٹھا چومنے نہیں دے رہے, جھومتا تھا نبی کے نام پر جھومنے نہیں دے رہے, فاتح دلاتا تھا بند کر دیے. اب آئیے فاتح دلانے کے حوالے سے 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات کر دو, کیونکہ شعبان سے پہلے فاتح دلائے جاتے. کوئی بڑی رات کے دن دلاتا, کوئی بڑی رات کے 1 دن پہلے دلاتے ہیں. آئیے فاتح دلانا کہاں سے ثابت ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ہم جو بھی یہاں اچھا کام کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے گھر میں جو مرحومین گزر گئے نا ان کو برابر اس کا ثواب پہنچتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے ثواب کا کام کرو, ایصال ثواب کیا کرو. مرنے کے بعد مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت رہتی ہے. کیا آپ نہیں جانتے مرنے والے کو دولت کی ضرورت نہیں, مرنے والے کو بینک بیلنس کی ضرورت نہیں, مرنے والے کو اگر تم بڑی مرسیڈیز کار لے جا کر رکھو اسے اطمینان نہیں ملتا, مگر مرنے والے کو اطمینان دیکھنا چاہتے ہو. ہمارے گھروں میں جو ہمارے آب و اجداد گزر گئے ان کی خبروں میں جنت کی ٹھنڈی ہوا اگر پہنچانا ہے تو وہ ہمارے ہاتھ میں نبی نے دے دیا ہے. اگر تم سورہ اخلاص پڑھ لو, اگر درود شریف بھی پڑھ لو, کلمہ بھی پڑھ لو, جو پڑھو اس کا ثواب پہنچا دو. اللہ اس کا ثواب فرشتوں کے ذریعے نور کے طبق میں رکھ کر اپنے مرحومین کو پہنچا دیتا ہے, مرحومین کو پہنچا دیتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ولی گزرے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے تھے, ان کا مرید متغیر ہو گیا, چہرہ سرخ ہو گیا, حیران ہو گیا, رونے لگا. حضرت نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں کو ابھی ابھی خواب میں دیکھا, کش کے ذریعے میں نے دیکھا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے, آگ جلا رہی تھی, ماں کو آگ جلا رہی ہے, میری ماں جہنم میں ہے. مرید اپنے مرشد کے سامنے رونے لگا. حضرت جنید بغدادی نے اس کی فریاد کو سننے کے بعد دل میں سوچا 1,05,000 مرتبہ میں نے کلمہ طیب پڑھا ہو. دل میں سوچ رہے 1,05,000 مرتبہ میں نے کلمہ طیب کو پڑھ لیا ہے. یہ رو رہا ہے مرید, میری ماں جہنم میں ہے, میری ماں آگ میں جل رہی ہے, بابا میں اس لیے رو رہا ہوں. اتنا کہنا تھا. حضرت جنید کہتے ہیں اے اللہ تو دلوں کا جاننے والا ہے, 1,05,000 مرتبہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ سارا کلمے کا ثواب اس کی ماں کو پہنچاتا ہوں. ادھر منہ سے زبان سے الفاظ نکلے, ادھر وہ مرید ہنسنے لگا, ہنسنے لگا. مرید بھی کوئی معمولی مرید نہیں تھا, اس کو کشف کا علم تھا, وہ ہنسنے لگا. حضرت جنید نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ جس کو میں نے جہنم میں دیکھا تھا وہی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہے. حضرت جنید سجدے میں گر جاتے ہیں. میرے نبی نے سچ کہا ہے, جو مرحومین کو کلمہ پڑھ کے بخشو تو بھی اللہ بخش دیتا ہے, ثواب عطا کر دیتا ہے. ارے ماں مر گئی تڑپ رہی ہے, باپ مر گیا تڑپ رہا ہے, بھائی مر گیا تڑپ رہا ہے, بیٹی مر گئی خبر میں تڑپ رہی ہے, عذاب ہو رہا ہے. اگر اپنے بچوں کو, اپنی ماں کو, باپ کو, آب و اجداد جو ہمارے گھر میں گزر گئے ان کی خبروں میں روشنی پہنچانا ہے تو آؤ بڑی رات کے دن, بڑی رات سے پہلے سورہ پڑھو, فاتحہ پڑھو, خود پڑھو, کلمہ پڑھو, جو بھی پڑھو. یا اللہ اس کا پورا ثواب تیرے نبی کے صدقے میں میرے گھر میں جو جو گزر گئے ان سب کی آتما کو, ان کی روح کو پہنچاتا ہو. اللہ کی عزت کی قسم فرشتے لے جا کر پہنچا دیتے ہیں, فرشتے لے جاتے ہیں. مرحومین کے بارے میں رسول نے کہا ہر جمعرات کے دن
ہر جمعرات کے دن، پیر کے دن، عید کے دن، عیدین کے دن، جمعہ کے دن اور شب بارات کے دن ہمارے گھر میں جو لوگ گزر گئے وہ ساری روحیں خبروں سے نکل کر گھر کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھتی ہے، دیکھتی ہے میری ماں کیا کر رہی ہے، میرا باپ کیا کر رہا ہے، میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں، میرے لیے ایصال ثواب کرتے یا نہیں کرتے، میری بخشش کا سامان کرتے یا نہیں کرتے۔ اجالے میں رہنے والوں، آج باپ کے چلے گئے کتنے دن ہو گئے، کبھی سوچا بھی نہیں میرے باپ کی خبر کے پاس میں چراغ تک نہیں لگا سکتا۔ اوپر کی روشنی سے بہتر یہ ہے، اندر اگر تم اپنے ماں باپ کی قبر میں روشنی چاہتے ہیں تو نور والے مصطفیٰ کہتے ہیں وہ مرحومین گھر کے دروازے کے پاس اس انتظار میں رہتے ہیں، وہ سارے گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ جانے کس میں کام میں لگا ہے، کوئی موبائل پکڑے بیٹھا ہے، کوئی نہ جانے گیم کھیل رہا ہے، مرحومین دیکھتے ہیں افسوس یہ لوگ ہمیں بھول گئے، ان کے لیے ہم نے مکان بنائے، ان کے لیے ہم نے پیسہ جمایا، یہ ہمیں فراموش کر گئے۔ افسوس کرتے ہوئے اندھیرے میں لوٹ جاتے ہیں۔ اگر گھر میں رہنے والے قرآن پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، سورے پڑھ رہے ہیں تو مرحومین جو آئے ہیں خوشی سے دعا دیتے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کو ایصال ثواب پہنچائیں گے تو مرحومین کی بخشش ہوگی، وہ ہمارے لیے خبر سے دعائیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں آؤ، آج وقت آ گیا ہے، مرنے والے جو مر گئے ہمارے گھروں میں کوئی نہ کوئی گزر گئے ہوں گے، ان کی بخشش کا سامان کرنا ہے۔ آپ کو سورہ اخلاص کسی سوٹ کیس میں بند کر کے لے جائے خبر کن رکھنا نہیں ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے 3 بار پڑھ کو دل میں بولنے پہنچ جائے گا، پہنچ جائے گا۔ اگر تو مسجد میں چندہ مانگنے کے لیے اگر کوئی آ رہا ہے تھیلی لے کر اس میں 100 روپے ڈالتے ڈالتے یا اللہ یہ تیرے گھر کو دے رہا ہوں، میرے بابا گزر گئے، میری دادی گزر گئی، پتہ نہیں ان پر کیا بیت رہی ہوگی، یہ 100 ڈال رہا ہوں، ان کی خبر کو تو روشن کر دے۔ ابھی تو گھر بھی نہیں لوٹا، تیرے گھر والے جو مر گئے نا ان کی خبر میں اللہ روشنی عطا فرما دیتا ہے، روشنی عطا کر دیتا ہے۔ بڑوں کے فاتحہ دلانا یقیناً روح گھر کو آتی ہے، یہ بات سچ ہے، روح آتی ہے، مگر یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں نا کھانا رکھو کھا کو جاتے، پانی رکھو پی کو جاتے، سپاری رکھو کھا کو جاتے، پان رکھنا، سپاری رکھنا، بیڑی رکھنا، سگریٹ رکھنا، شیدی رکھنا، یہ بڑے کے فاتحہ نہیں ہے، ایسا فاتحہ دلانا نہیں ہے۔ کھانا رکھو، پانی رکھو، دالچا رکھو، بھاجی رکھو، شیروا رکھو، جائز چیزیں رکھو، مگر یہ ذہن میں عقیدہ مت رکھو ہم فاتحہ دلانے کے بعد انہوں کھا کو جاتے، ان کے تپل میں انہوں ہے، ان کی پریشانی انہیں ہے، یہ کھانا ان کے لیے کام نہیں دیتا، یہ کھانا تو ان کے نام پر کسی کو کھلا دے پھر اللہ انہیں جنت کا کھانا دے دیتا ہے، ان کو جنت کا کھانا مل جاتا ہے۔ یہ غلط فکر ہے کہ میرے گھر میں یہ مر گئے آئندہ سال گزشتہ سال ان کے نام کا اونٹ ڈالو، اونٹ ڈالنے سے کیا ہوگا، اونٹ ڈالنے سے کیا ہوگا، بڑوں کے نام پہ اونٹ ڈالوں گا، ارے اونٹ بعد میں ڈال، پہلے فجر کی نماز پڑھ اور وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھ، اس مرحومین کی روح کو بخش دے۔ یہ درود وہاں جاتا، اونٹ نہیں جاتا، کھانا نہیں جاتا، کھانا ہمارے پیٹ میں جاتا، ثواب ان کی خبر میں جاتا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھو، یہ بیڑی سگریٹ پان یہ سب رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، فاتحہ میں سب رکھنا، بلکہ آپ کو کھانا رکھے فاتحہ دلائے۔ فاتحہ میں کیا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے 3 بار خل کا سورہ پڑھتے، اگر کوئی مولانا ہے تو ذرا بڑے فاتحہ پڑھتے ہے نا، اتنا فرق ہے۔ اگر کوئی مولانا نہیں ملے کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں آتا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، خل کا سورہ پڑھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھے، جو سورہ آتے وہ پڑھے اور کہے کہ یا اللہ جو پڑھا ہو یہ فاتحہ یہ سب ثواب ان کو پہنچاتا ہوں ڈائریکٹلی حضور کے صدقے میں، حسن حسین کے صدقے میں، ڈائریکٹ بھیجے تو نہیں جاتا، رسول اللہ کا وسیلہ لینا پڑے گا، تو رسول کے وسیلے سے دعا کرو، انشاءاللہ یہ ثواب مرحومین کو پہنچے گا۔ ایک اللہ والے کی آنکھ لگی، حضرت ابو خلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں، خبریں کھلی ہے، سب خبروں سے مردے باہر آئے اور سب کے پاس نور کا طبق ہے، نور ہے، ایک مردہ ہے جس کے پاس نور نہیں، اندھیرا ہے، مغموم بیٹھا رو رہا ہے، غمگین ہے، خوف زدہ ہے۔ وہ بزرگ اس کے قریب گئے، پوچھے کہ میاں یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ان کے مرحومین جو ہے نا مرحومین، ان کے گھر والے جو بھی زندہ ہیں، ان کی اولاد ایصال ثواب کر رہی، اس کا ثواب ان کو مل رہا ہے، مگر میرا بیٹا نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ درود پڑھتا ہے، ایک دم آوارہ ہے، جس کی وجہ سے میں اندھیرے
आवारा है, काश अगर कोई उसकी इस्लाह कर दे। ये कहते ही उनकी आंख खुली, सुबह फौरन उसके बेटे के पास पहुंचे, देखा तो बेटा वाकई में आवारा था। उन्होंने वसीयत की, देख मैंने तेरे बाप को इस हाल में देखा, वो परेशान है, वो गमगीन है, वो अंधेरे में बैठे हैं, अगर तू गुनाह करेगा तो तेरे बाप को तकलीफ होगी। ये सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकले, मेरे बाबा को तकलीफ हो रही है, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। उसी वक्त उसी बुजुर्ग के हाथ में तौबा करता है और तौबा करके मुरीद बन गया, नमाज पढ़ने लगा। फिर बुजुर्ग की आंख लगी, खबरें खुली, सारे मुर्दे नूर तकसीम कर रहे थे। इस बार इस मुर्दे के लिए सबसे ज्यादा नूर था। उन्होंने कहा ये नूर, कहा कि आपका शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को वसीयत की, वो जो भी अमल कर रहा मुझे मिल रहा है, वो जो भी मिल रहा, जो भी कर रहा है वो मुझे मिल रहा है। क्या बात समझ में आ गई लोगों? हम अगर करें अच्छा काम तो हमारा असर अच्छाई का हमारे घर में जो गुजर गए उन पर पड़ता है। आप तय करें, शाबान की 15वीं शब आ रही है, क्या काम करना है? माँ बाप को मनाना है, शराब को छोड़ना और तौबा करना है, क्योंकि बड़ी रात के दिन इतने लोगों की दुआ कबूल नहीं होगी। हुजूर फरमाते मोहम्मद अरबी, शराब पीने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, माँ बाप को सताने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, जादू कराने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है, और रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ लेने वाला उसकी दुआ कबूल नहीं होती, वादा करके वादा खिलाफ करने वाला, वादा करके वादा पूरा नहीं करता, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। लोगों, आज ये सारी बुराइयां कौम मुस्लिम में एक कैंसर की बीमारी की तरह फैल गई। झूठ हमारे अंदर, वादा खिलाफ हमारे अंदर, माँ बाप को सताना हमारे अंदर, शराब नोशी हमारे अंदर, नशाबाजी हमारे अंदर, चरस गांजा हमारे अंदर। ये सारी बुराइयों से जब तक तौबा नहीं करोगे, याद रखना इस मुल्क में अमन नहीं होगा। अगर इस मुल्क में अमन चाहते हो, भाईचारगी चाहते हो, सच्ची तौबा करके अल्लाह को मना लो, खुदा की इज्जत की कसम, गए हुए अच्छे दिन अल्लाह वापस लौटा देगा। अभी मैंने जो बताया ना, गौसे पाक की दुआ से 12 साल डूबी हुई कश्ती वापिस आ सकती है, तो हमारी गई हुई मस्जिद नहीं आ सकती क्या? कब आएगी? शर्त है कि हम अच्छे हो जाएं, हम एक हो जाएं, हमको बाहर जाकर लड़ना नहीं, अपने नफ्स से लड़कर अल्लाह को मनाओ, रसूलुल्लाह को मनाओ, बड़ी रात को जागो, दिन में रोजा रखो। अल्लाह आपको और मुझे बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बल्लारी की सरजमीन